نسبت ہے اور یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ان بدلتے ہوئے حالات کے اندر سنتوں کی اس درجے میں تعمیل ہونی چاہیے کہ اللہ اس پر ہمیں اجر عطا فرمائے. میں نے حدیث پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جب امت میں فساد برپا ہو چکا تھا اور سنت کسی درجے میں لوگوں کے نزدیک اہمیت کی حامل نہیں رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کریں گے. جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا امت میں فساد کے وقت، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. آج زمانہ وہی ہے. فرائض میں تو اس درجے کی کوتاہی ہے کہ آدمی اندازہ نہیں کر سکتا. واجبات کہاں چلے گئے پتہ نہیں. سنتوں کے بارے میں آدمی اتنی ہلکی بات کہتا ہے کہ سنت ہی تو ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے. ایسے حالات میں سنتوں کا اس درجے اہتمام ہونا چاہیے کہ سنتیں زندہ ہوں. جیسے عیدگاہ پر عید کی نماز پڑھنا سنت ہے. عید الفطر کے موقع پر لوگ عیدگاہ آتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے گھر قربانی ہونے والی ہے. قربانی کر رہے ہو تو کیا اللہ پر احسان کر رہے ہو؟ اور اگر گھنٹہ آدھا گھنٹہ قربانی ہونے میں تاخیر ہو گئی تو مر جاؤ گے. اپنی تھوڑی سی موہوم راحت کے لیے سنت کو چھوڑ کر کے آدمی زندگی گزارتا ہے اور ذرا بھی اس کے دل میں ملال نہیں ہوتا کہ میری سنت چھوٹ گئی. اس سے زیادہ فساد کا زمانہ اور کون سا ہوگا؟ جب سنت چھوڑی جائے اور سنت چھوڑنے پر نہ سنت چھوڑنے والے کو ملال ہے اور نہ دیکھنے والوں کو کسی طرح کا ملال ہے. پورا شہر دیکھتا ہے اور کسی کے دل میں ذرا بھی سنت کے جانے کا احساس نہیں ہوتا، ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یار سنت چھوٹ رہی ہے. جس مسجد میں دیکھو اس مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی، سنت کے خلاف ہے. اور جس طرح ایک سنت کی ادائیگی پر فساد کے زمانے میں اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے، سنت کو پامال کرنے پر بھی اسی طرح مواخذہ اور پکڑ ہوگی. معمولی بات نہیں ہے. مسجد کے ذمہ داروں کو اس پر غور کرنا چاہیے. ضعیفوں کے لیے، بیماروں کے لیے، بچوں کے لیے شہر کی چند مسجدوں میں اہتمام کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ دیکھو جس مسجد میں دیکھو عید الاضحیٰ کی نماز ہو رہی ہے. یہ اجتماعی طور پر سنت کو پامال کرنا ہے. اور اگر ایسے موقع پر اللہ ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں تو آپ اس کے سامنے بھی دیکھ لو کہ اگر اجتماعی طور پر سنت کو پامال کیا جا رہا ہوگا تو اللہ پاک کی طرف سے پکڑ بھی ویسی ہی آئے گی. اس لیے یہ عہد کر لے کہ سال میں 2 مرتبہ اللہ پاک ہمیں بلاتے ہیں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ ہمیں جانا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے جانا چاہیے. قربانی گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد میں کر لیں گے لیکن سنت نہیں چھوڑیں گے. اپنی زندگیوں کو آپ دیکھو، ہم کیسی زندگی گزار رہے. داڑھی رکھنا سنت ہے. امت میں 90% سے زیادہ لوگ اس سنت کو پامال کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم ہرے بھرے رہیں. آج سنتوں کی اہمیت دل سے نکل گئی. تو عید الاضحیٰ کا یہ موقع اللہ پاک نے یہ ابتدائی دن ہمیں بڑی اہمیت کے عطا کیے. آدمی روزوں کا اہتمام کرے، رات میں عبادتوں کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہو، قربانی کا اہتمام کرے. اور قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے. بعض لوگ چھوٹی
قربانی کرتے ہیں تو سب جمع کر کے فریزر میں ڈال دیتے. بقرعید کا دن ہوتا ہے, کہیں گوشت بکتا نہیں ہے. جن کے پاس پیسے ہیں لیکن مارکیٹ میں گوشت نہیں مل رہا ہے, بقرعید کا دن ان کے لیے بغیر گوشت کا گزرتا ہے. خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسے حالات ہوں. آپ سوچو اگر صاحب اولاد ہو, دوسروں کے یہاں قربانی ہو رہی ہے اور ہمارے گھر بچوں کو گوشت نہیں مل رہا ہے, بچوں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. شریعت کا حکم ہے کہ 3 حصے کریں, ایک حصہ غریبوں کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے, اور ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر قربانی ہوئی تو یہی گوشت تو آپ مہینے بھر کھاؤ. شریعت کے احکام بلا وجہ نہیں ہوتے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو شریعت ہمیں ملی ہے وہ انتہائی کامل و مکمل شریعت ہے, جس سے بہتر طرز زندگی آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ملے. اس لیے سنتوں کا اہتمام اور ذی الحجہ کے ان دنوں کا اہتمام, راتوں کا اہتمام, اور قربانی کا وہ جذبہ جو حضرت ابراہیم کو اللہ نے عطا کیا تھا, حضرت اسماعیل کو عطا کیا تھا. ہم صاحب نصاب ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو ہمارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے موقع دے کہ میں حج کرنے کے لیے آؤں, کہ اللہ تو مجھے صاحب نصاب بنا تاکہ میں ہر سال تیرے لیے قربانی کروں. یہ جذبہ دل میں ہونا چاہیے غریبوں کے بھی. اور مانگو گے اللہ دے گا. جیسے اللہ نے لوگوں کو صاحب نصاب, صاحب استطاعت بنایا ہے, اللہ آپ کو بھی بنائے گا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی دعا کرے کہ اللہ اپنے تمام فرائض کا ادا کرنے والا بنا, کہ میں نماز بھی پڑھوں, روزہ بھی رکھوں, صاحب نصاب رہوں تو زکوٰۃ بھی ادا کروں, صاحب استطاعت رہوں تو حج بھی کروں, ہر فرض کا ادا کرنے والا بنا. اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ حسرت, یہ تڑپ دل میں رہنی چاہیے کہ میں زکوٰۃ بھی دوں, یہ حسرت, یہ تڑپ رہنی چاہیے کہ میں حج بھی کروں. ایک صحابی تھے, ان کے یہاں بیت المال کی طرف سے سفیر گیا کہ تمہارے پاس, تم پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے, تم مجھے زکوٰۃ دو بیت المال میں جمع کرانے کے لیے. تو اس نے اپنا سارا جانور سامنے کر دیا, یہ میرے پاس بکریاں ہیں اور یہ اونٹ وغیرہ ہے. انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تم پر 1 سال کا مادہ بچہ اونٹ کا واجب ہے. انہوں نے کہا کہ 1 سال کا بچہ کس کام کا؟ اپنے جانوروں میں سے سب سے فربا, تندرست, خوبصورت اونٹنی نکالی, دودھ دینے والی, اور کہا کہ یہ میں زکوٰۃ میں دے رہا ہوں, یہ لے جاؤ. سفیر نے کہا کہ آپ کے اوپر 5 سال 7 سال کی اونٹنی واجب نہیں ہے, 1 سال کی اونٹنی, 1 سال کا بچہ واجب ہے. تو کہا کہ 1 سال کا بچہ نہ دودھ دینے کے کام آئے گا, نہ سواری کے کام آئے گا. تو کہنے لگے کہ قریب میں حضور سفر میں ہے, پڑاؤ ہے, آپ کو اگر دینا ہے تو حضور کی خدمت میں پیش کر دو. خوش دلی سے تیار ہوئے, اپنی قیمتی اونٹنی لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کہا کہ اللہ کے رسول, یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے, یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے, میں غریب تھا, اللہ نے آج زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے. آپ کے سفیر آئے اور میرے جانوروں کو دیکھا اور یہ بتایا کہ صرف 1 سال کی اونٹنی واجب ہے. اللہ کے رسول 1 سال کی اونٹنی نہ سواری کے کام آئے گی, نہ دودھ دینے کے کام آئے گی. میں یہ اونٹنی لے کر کے آیا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ تم پر واجب تو وہی ہے جو ہمارے عامل اور سفیر نے بتایا, لیکن تم اگر اپنی خوش دلی سے دینا چاہتے ہو تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. اس جذبے سے اللہ کے حکم کی تعمیل ہونا چاہیے.
ایک سالہ اونٹنی دے دیتے، ان کے ذمے سے زکات ادا ہو جاتی. لیکن کہنے لگے میں غریب تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا. آج اللہ نے موقع دیا ہے، 1 سال کی اونٹنی کیا کام آئے گی؟ اس لیے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ایک عمل بھی اگر اللہ قبول کر لے ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا. ایسی خوش دلی کے ساتھ آدمی کو اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنا چاہیے. اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ غریب صحیح لیکن تو اپنے گھر پر بلا، حج کی تڑپ اور حسرت، اور اسی کے ساتھ اللہ مجھے قربانی دینے والا بنا، صاحب نصاب بنا، میں تیری بارگاہ میں قربانی پیش کروں. اور اللہ دے تو فوراً تیار ہونا چاہیے، پھر ٹال مٹول نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی دے کر کے آزماتے ہیں اور کبھی لے کر کے آزماتے ہیں کہ دے رہا ہوں یہ اپنی نیت میں کتنا سچا ہے اس کا عمل بتائے گا. اور اللہ کبھی لے کر کے آزماتے ہیں کہ دیا تو تھا، جو کرنا تھا کیا، اب لے لیتا ہوں کیا کرتا ہے وہ بھی دیکھیں گے. اللہ دے، اللہ کے حکموں کی تعمیل، نہ رہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر کے صبر کرنا چاہیے، شکوے شکایات نہیں. اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. اس لیے یہ جو باتیں آئی ہیں آج ان فساد زدہ حالات میں سنتوں کی جس طرح پامالی ہو رہی ہے اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. اور یہ مسجدوں میں جو عید الاضحیٰ کی نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت ملے اور ہم جلدی قربانی کر لیں، بالکل غلط بات ہے، سنت کے خلاف ہے. جو آدمی معذور نہیں ہے، جو آدمی بوڑھا نہیں ہے، اسے عیدگاہ پر نماز کے لیے جانا چاہیے. سال میں 1 مرتبہ جانا ہے. آج آپ قربانی نہیں کر سکے، کل کے دن صبح کی نماز کے بعد قربانی کر لینا. دوسرے دن بھی قربانی کر سکتے، تیسرے دن بھی قربانی کر سکتے. آپ ایک قربانی کو بہانہ بنا کر کے عیدگاہ کی نماز آپ چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ سنت کے خلاف ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ پر جا کر پڑھنی چاہیے. کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی چھوڑ کر کے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میدان میں جا کر کے ادا کی؟ مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر. اللہ کے رسول کو نہیں سمجھتا تھا. اس لیے عید الاضحیٰ کی نماز اور عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنی چاہیے. جو ہوگا قربانی 2 گھنٹہ تاخیر سے صحیح، قربانی آج نہیں کل صحیح، لیکن نماز عیدگاہ پر پڑھی جائے گی. اس میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، وقت نہیں ہے. اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کا صحیح جذبہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول